السلام علیکم۔ ہم ڈاکٹر شبانہ خان واسیہ آپ کے سامنے اسلام میں فوارس لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ دورہ القرآن کے سلسلے میں تلک الرسول پارہ نمبر 3 آل عمران سورہ نمبر 3 اور اس کی رکوع اس کا 5واں رکوع ہم تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے پیرووں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔ فاما الذین کفروا فاعذبوہم عذابا شدیدا فی الدنیا وفی الآخرۃ وما لہم من الناصرین، تو وہ جو کافر ہوئے میں انہیں دنیا میں و آخرت میں سخت عذاب کروں گا اور ان کا کوئی معاون مددگار نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ ان کا نیک انہیں بھرپور دے گا، اور ظالم اللہ کو نہیں بھاتے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ ہم تم پر پڑھتے ہیں کچھ آیتیں اور حکمت والی نصیحت۔ اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ، عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ، اسے مٹی سے بنایا، ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُن، پھر فرمایا ہو جا، فوراً ہو جاتا ہے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اے سننے والے تیرے رب کی طرف حق ہے، تو شک والوں میں نہ ہونا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ پھر اے محبوب جو تم عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، تو ان سے فرماؤ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، یہی بے شک سچا بیان ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو اللہ فسادیوں کو جانتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 5ویں رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک کیا خبر پہنچائی ہے، ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ کہا یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، جب یہودی ان کے منکر ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ روح اللہ ماننے سے، مسیح ماننے سے انکار کرتے رہے اور ان سے فیض بھی اٹھاتے رہے اور پھر ان کی مخالفت بھی کرتے رہے، یہاں تک کہ مخالفت بڑھ گئی کہ یہودیوں نے عبادت خانے میں یعنی مسجد اقصیٰ میں انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور ایک یہودہ اندر کیا جو ان کی پہچان کرا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس بھیڑ سے اٹھا لیا آسمان میں، اور اس کے بعد جو یہودہ تھا اس کی صورت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا تو سمجھا کہ یہی عیسیٰ ہے اور انہیں صلیب پہ اسے چڑھا دیا گیا، اور اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام بچ گیا، تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تو خوف مت کر، تو میرا دوست ہے، قربتاً اللہ میں ہے، تو میرا رسول ہے، میں تجھے بچا لوں گا، اور اللہ نے ویسے ہی کیا، اس بھیڑ میں سے انہیں بچا لیا، اور مخالفوں میں سے ایک کی صورت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دی اور لوگوں نے انہیں ہی عیسیٰ سمجھ کے صلیب پہ چڑھا دیا۔ اور تجھے کافروں سے پاک کروں گا اور تیرے پیروں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔
अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि तुम मत घबरा, मैं तुझे बचा लूंगा और तेरे मानने वालों को क़यामत तक मुनाफिकों पे गलबा दूंगा, यानी वो हमेशा जीते रहेंगे। फिर तुम सब मेरी तरफ पलट कर आओगे और मैं तुम्हें फैसला फरमा दूंगा जिस बात में झगड़ते हो। तो वह जो काफिर हुए मैं उन्हें दुनिया व आखिरत में सख्त अज़ाब करूंगा और उनका कोई मददगार ना होगा। और वह जो ईमान लाए अच्छे काम किए अल्लाह उनका नेक उन्हें भरपूर देगा। और जालिम अल्लाह को नहीं पाते हैं जुल्म करने वाले। अल्लाह वालों को कुर्बतन अल्लाह में जो औलिया अशफिया इत्तिया आजकल औलिया अशफिया और इत्तिया का दौर है और कल नबियों का दौर था, अंबिया का दौर था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो कलाम पाक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उतारी है, उनके कल्ब मुबारक पे ये जो खबर भेजी है हम लोगों के लिए, वो तमाम आलम इंसानियत के लिए है। यानी जब से आदम अलैहिस्सलाम से लेके या जब से लेके अब तक के तमाम फलाह बहबूदी की चीजें इसमें हैं और इसमें सबके लिए हुक्म है। यानी आज के दौर में अगर हम ख्याल करें तो पता चलेगा कि आज के दौर के औलिया आशिकिया की अगर हम मुखालिफत करते हैं तो अल्लाह को मुखालिफ अपने कुर्बतन अल्लाह का मुखालिफ बिल्कुल नहीं पाता है और उसको सख्त अजाब देता है अल्लाह। और जो ईमान वालों के साथ हो जाते हैं उनके लिए दुनिया व आखिरत में भलाई रखता है, उन्हें नेक अता करता है। ये हम तुम पर पढ़ते हैं कुछ आयतें और हिम्मत वाली नसीहतें। ईसा की कहावत अल्लाह के नजदीक आदम की तरह है। जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईसाई नजरानी बादशाह को ये खबर हुआ कि एक आखिरी ज़मा आया है, एक शख्स आया है जो कह रहा है कि मैं आखिरी ज़मा हूँ, मैं मोहम्मद हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ और सारे नबियों का इमाम हूँ। तो उस बादशाह ने नजरान का जो बादशाह था उसने अपने उलमाओं को इकट्ठा किया और कहा कि जाओ पता करो क्या हमारी किताब में ऐसा है। उन लोगों ने कहा कि हाँ हमारी किताबों में आखिरी ज़मा नबियों के इमाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेश गोई उनके नात और सिफात है। तो बादशाह ने कहा कि ऐसा है कि जाओ और पता करो क्या वही वो शख्स है। तो उनकी किताबों में लिखा हुआ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात लिखी हुई थी, उनकी नात शरीफ लिखी हुई थी। अल्लाह अकबर। तो बादशाह के हुक्म से कहीं लिखा है 4,500 और कहीं लिखा है 450। इतने ईसाई उलमा ईसाई नजरान के जो उलमा थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक के लिए मदीने शरीफ आए और यहाँ आने के बाद से खुफिया तौर पर पता किया कि क्या इनमें उस तरीके की समाहत पाई जाती है, क्या आदत और द्वार वैसे हैं, इनकी समाहत वैसी है, इनका रहना चलना उठना बैठना इनके आदत और इतवार क्या किताब के मुताबिक है। जब उन लोगों ने देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात उस तरीके से है जो किताबों में लिखी हुई है, तो उन लोगों ने यकीन कर लिया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए और उन लोगों ने कहा कि हम आपको आखिर ज़मा और सारे नबियों का इमाम मान लेंगे, मगर हमारी शर्त ये है क्या आप हमारे ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही लाइन में उनकी तमाम चीजों को रद्द कर दिया और कहा कि अल्लाह के जरिए न कोई जना गया है और ना ही वो किसी के जरिए जना गया है। एक लाइन कही और तमाम ईसाइयत का रद्द कर दिया उन्होंने। ईसाइयों ने उनसे बहस मुबाहिसा किया और उसके बाद से 3 दिन तक उनसे बहस करते रहे। तब ये आयत नाजिल हुई कि ऐ मेरे महबूब इनसे कह दो कि ईसा की मिसाल आदम की सी है। ईसा की तो माँ थी लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुस्तखाक से कहा कुन हो जा तो हो गया, क्योंकि अल्लाह को कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, वो हाकिमुल हाकिमीन है और अल्लाह कुल्ली शैइन कदीर है, हर शय पे कादिर है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कहता है कुन हो जा तो हो जाता है। ऐ सुनने वाले ये तेरे रब की तरफ से हक है, तो बेशक वालों में ना होना, तो शक वालों में ना होना। फिर ऐ महबूब जो तुम ईसा के बारे में हुज्जत कर, तुमसे कोई ईसा के बारे में हुज्जत करे बाद इसके कि तुम्हें इल्म आ चुका तो उनसे फरमा दो। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से कहा कि ना वो किसी के जरिए जना गया है ना उसे कोई जना जाएगा, इसीलिए कोई अल्लाह का बेटा नहीं हो सकता। ये रद्द होने के बाद उन लोगों ने मान भी लिया। उसके बावजूद भी इसे हुज्जत कर रहे थे। तो उसके बाद से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत नाज़िल हुई, कहा कि मेरे महबूब लोगों से फरमा दो कि तुम अपने बेटे ले आओ, तुम अपनी औरतें ले आओ, हम अपनी औरतें ले आएंगे, तुम अपनी जानें ले आओ, हम अपनी जानें ले आएंगे, फिर मुबायला करेंगे तो झूठों पे अल्लाह की लानत होगी। अल्लाह अकबर। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा
کہ ٹھیک ہے اگر نہیں مانتے ہو تو یہ آیت نازل ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ جاؤ تم اپنے بیٹے لے آنا، ہم اپنے بیٹے لے آئیں گے۔ تو بیٹے کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا، بیٹے کے بدلے میں حسین کریم علیہ السلام کو یہ لانا تھا اور انہیں عیسیٰ کو لانا تھا۔ نساء کے بدلے میں ان کے پاس کوئی ایسی عورت نہیں تھی جو مریم بطول کے مقابلے میں جاتی، تو اس کے بعد سے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو لانا تھا جان۔ تو کئی جگہ پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے کہ علی ہمارے نفس ہیں، تو اس خیال سے انہیں علی کو لے آنا تھا۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مباہلے کے لیے کہا تو عیسائی نجرانی پل بھر کے لیے خاموش ہو گئے اور ان لوگوں نے کہا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دیجیے۔ چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، تمام نبیوں کے امام تھے، اس لیے تمام نبیوں کے امتیوں پہ بھی رحم کرنا ان کا کام تھا، اس لیے انہوں نے انہیں 3 دن کی مہلت دے دی۔ اور اس طریقے سے عیسائی نجرانیوں نے سوچا سمجھا اور اس کے بعد سے طے کیا کہ ہم لوگ فلاں دن کو اہل صبح صادق اس ٹیلے پہ ملیں گے۔ تو شہر کے باہر ایک ٹیلا تھا، وہاں پہ ملنے کا معاہدہ ہوا اور 3 دن کی مہلت پائی۔ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فاطمہ مجھے کچھ کمزوری محسوس ہو رہی ہے، اپنی یمانی چادر مجھے اڑا دیجیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یمن شہر کی چادر تھی، نہیں، وہ جو عرش پہ کعبہ ہے اور وہ جس لباس میں لپٹا ہوا ہے، جس آیت تطہیر میں جس نوری چادر میں لپٹا ہوا ہے، اسے یمانی چادر کہتے ہیں۔ اور اما زہرا سلام اللہ علیہ نے وہ یمانی چادر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اڑا دیا اور اس کے بعد سے حجرہ مبارک میں لیٹے ہوئے تھے، اتنے میں حسین کریم علیہ السلام آئے اور کہے منانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اما زہرا سلام اللہ علیہ نے انہیں سے اشارہ کر دیا اور وہ جا کے چادر میں چلے گئے۔ علی مولا مشکل آتے ہیں، ان کو بھی اشارہ ہوتا ہے، وہ بھی ادھر چلے جاتے ہیں۔ جب زہرا سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ سارے لوگ چادر میں آ گئے، انہوں نے کہا بابے، انہوں نے کہا آپ کے بنا پنجتن مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے اما زہرا سلام اللہ علیہ بھی اس چادر میں چلی گئی اور چادر تطہیر میں پنجتن جب سمایا تو کلون محمد ہو گیا اور اس کے بعد سے سب واقف ہو گئے کہ پھر ہمیں کیا کرنا ہے۔ جب صبح ہوئی، صبح صادق یعنی دن رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، اتنا اجالا ہو چکا تھا کہ آسانی سے انسان ایک دوسرے کو پہچان لے، تو اس وقت یہ پانچوں اس صورت میں چلے کہ داہنے جانب مولا حسن، بائیں جانب مولا حسین اور بائیں جانب حسن اور ان کے پیچھے اما زہرا سلام اللہ علیہ، ان کے پیچھے مولا علی مشکل کشا، پانچوں اس ترتیب میں چلے کہ عیسائی نجرانیوں کا جو سب سے بزرگوار عالم تھا، اس نے جب دور سے دیکھا تو اس نے اپنی کتاب کو کھولا، اس میں یہ نقش موجود تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو ہماری کتابوں کے نقش سے وہ نقش ملتا ہے، جو دیکھ رہے ہیں وہ ایسے لگ رہا ہے کہ مانند چراغ روشن، 5 چراغ روشن ہماری طرف چلے آ رہے ہیں اور یہی محمد ہے اور یہ حق میں ہے۔ اگر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اور اس کے بعد سے ان کا نواسا یہ جو ہے اگر آمین کہہ دیا تو ہماری 7 نسلیں ہلاک ہو جائیں گی۔ اس لیے دوڑتے ہوئے جا کے ان کے قدموں میں ان لوگوں نے سر رکھ لیا اور کہا یا رسول اللہ اپنا کلمہ پڑھا کے اپنے دین میں ہمیں شامل فرما لیجیے، اللہ اکبر۔ اور اسے ہی اہل بیت اطہار کے ماننے والے رسول اللہ کے عاشقین غلامین متقدین جو ہیں وہ بطور عید کی طرح اس دن کو مناتے ہیں۔ اس دن بطور عید منایا گیا کیونکہ بھاری تعداد کلمہ پڑھ کے تصدیق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں شامل ہو گئی تھی اور اس دن کو عید کی طرح منایا گیا۔ عید یعنی خوشی کا دن، بہت خوشی منائی گئی اور مباہلہ اس میدان کا نام تھا۔ تو اس طریقے سے عید مباہلہ کے نام سے اس دن کو جانا جاتا ہے اور ان کے عاشقین غلامین متقدین آج بھی عید مباہلہ مناتے ہیں۔ بہت سارے منافقین آج بھی ہیں، کلمہ پڑھنے والے منافقین جو انگلی اٹھاتے ہیں کہ عید مباہلہ کیا ہے، عید یعنی خوشی، اور مباہلہ اس میدان کا نام تھا جس میدان میں جو جھنڈا لہرایا اور اس کا صحرا زہرا سلام اللہ علیہ کے نام پہ جاتا ہے اور انہی کے نام سے منسلک کیا جاتا ہے۔ عید مباہلہ زہرا سلام اللہ کے نام سے منسلک کیا جاتا ہے، بجتن کے نام سے منسلک کیا جاتا ہے۔ اور عید مباہلہ 24 ذی الحج کو عاشقین غلامین متقدین مناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقین غلامین متقدین آج بھی عید مباہلہ مناتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سبق ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات آ جائے تو اہل اللہ جو ہوتے ہیں قربتاً اللہ اس طریقے کی حکمت اپناتے ہیں
اور یہی بے شک سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ پھیرے تو اللہ فسادیوں کو جانتا ہے، اللہ غیر کی بھی خبر رکھتا ہے اور شہر سے قریب ہے، اسی لیے وہ ہر فسادی کو جانتا ہے۔ تو کلام پاک سے ہم نے یہ جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے بتایا کہ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، وہ نہ کسی کے ذریعے جنا گیا ہے، نہ وہ اس سے کوئی جنا گیا ہے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہنا چاہیے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق میں ہی حکمت الہی ہے، اور عیسیٰ مسیح اللہ میں جو روحانیت کا عیسیٰ کو مسیح کہا گیا اور اس کے بعد سے روح کی مائیت انہیں دی گئی، تو یہ بھی حکم ربی کے تحت تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد سے شیر کا بچے پالنے میں بھولے قربتاً اللہ کا یہی مرتبہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر کی شیر خان مطلب بچپن کے عالم میں بھی ان کے اندر وہ خاص نور ودیت عظمیٰ انہیں عطا ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے ہو کے نبی ہوتے ہیں، جو نبی ولی انبیاء اولیاء اشفیاء جو بھی ہوتے ہیں وہ پیدائشی ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس طریقے سے بچا لیا کہ سارے یہود چاروں طرف سے انہیں گھیرے ہوئے تھے اور اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا، اور کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام جب مہدی علیہ السلام اہل بیت اطہار میں سے جو ہیں، تو آخری وارث مہدی علیہ السلام کے جب ظہور ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں سے اتارے جائیں گے، صلیب توڑیں گے اور عیسائی کو حقانیت بتائیں گے، اور اس کے بعد سے اسی لیے کہا گیا ہے اہل بیت خلفاء میں ان کا شمار ہوگا، اور خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں خلیفہ کہلائیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور مہدی علیہ السلام کی امامت میں رہیں گے۔ مہدی علیہ السلام اہل بیت اطہار میں سے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام نبیوں میں سے ہیں جو مہدی کے خلیفہ بن کے رہیں گے، اور اس کے بعد سے پھر ان کی شادی ہوگی، ان کا گھر بسی ہے۔ اس طریقے سے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کی طرف سے ظاہر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔